बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत आपके सामने है। इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है, निगरान वजीर आला पंजाब ने अपने ओहदे का चार्ज संभालते ही कुछ ऐसे काम किए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। और इमरान खान और काफ लीग यानी परवेज इलाही के गिर्द भी घेरा जो है वो तंग होने वाला है। ये सारी चीजें तो मैं आपके सामने रखूंगा। बिजली के बाद गैस बुरान जो है उसका अलर्ट भी जारी किया जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है वो इमरान खान और जनरल आसिफ गफूर इनके गठजोड़ के हवाले से एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। जाहिर बात है, जनरल बाजवा का नाम लिया जाता था, जनरल फैज हमीद का नाम लिया जाता है, लेकिन वो रिटायर्ड हैं। जनरल आसिफ गफूर पाकिस्तान की फौज के एक इंतहाई प्रोफेशनल जर्नैल हैं। इस वक्त वो कोर कमांडर क्वेटा हैं, लेकिन एक हाजिर सर्विस जर्नैल का नाम लिया जा रहा है और ये नाम इस मर्तबा चौधरी निसार की जानिब से लिया गया है। इंतहाई मुतनाज़ बयान सामने आ रहा है और यूं लग रहा है कि पुराना बदला जनरल आसिफ गफूर से लिया गया है। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि ये आने वाले वक्त को वाज़ेह कर देती हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। सबसे पहले कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। मुल्क भर में बिजली के बड़े ब्रेक डाउन के बाद कराची, क्वेटा और लाहौर समेत बड़े शहरों के कई इलाके बिजली से ताहाल महरूम हैं। ताहम हुकूमत का दावा है कि मुल्क के तमाम ग्रिड स्टेशन मुकम्मल फ़ाल कर दिए गए हैं। खुरम दस्तगीर का कहना है कि कई घंटे बिजली मुअत्तल रहने के बाद तमाम ग्रिड स्टेशन मुकम्मल फ़ाल कर दिए गए हैं। बहाली के लिए मेन नेशनल ट्रांसमिशन डिस्चैर्ज कंपनी जो है NTDC और पावर डिवीजन को मैं सराहना चाहता हूं। वजीर पानी और चेयरमैन वापडा ने भी हमारे साथ ताउन किया। गुज़श्ता रोज 7:30 बजे हमें एक तकनीकी मसले का सामना हुआ कि हमारे शुमाल और जनूब की ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज का उतार चढ़ाव हुआ, जिसकी मखसूस वजह हमें ताहाल मालूम नहीं हो सकी। आज सुबह 5:15 बजे पाकिस्तान में बिजली का तरसीली निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है। ताहम कराची और चश्मा में मौजूद जौहरी प्लांट्स को बहाल करने में 48 से 72 घंटे दरकार है। इसी तरह कोयले के प्लांट्स को भी 48 घंटे दरकार होंगे। उनका कहना था कि कल होने वाले ब्रेक डाउन से हमारा बिजली का तरसीली निज़ाम महफूज रहा, इसमें किसी किस्म के नुकसान की इत्तलाआत हमें मौसूल नहीं हुई, इसलिए बहाली के अमल में कोई रुकावट नहीं हुई। ये भी वाज़ेह होना चाहिए कि मुल्क में ईंधन की कोई कमी नहीं है। परसों तक इंशाल्लाह सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। तो एक जानिब ये बिजली के हवाले से बता रहे हैं, दूसरी जानिब वजारत तवानाई के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि अगले माह फरवरी में गैस का बहरान मजीद संगीन होने का इम्कान है। जैसा कि ENI LNG ट्रेडिंग कंपनी LNG कार्गो की फराहमी से पीछे हट गई है, जो 6-7 फरवरी 2023 को आना था। इससे गैस खसारा बढ़ जाएगा, जैसा कि दरामदी LNG 700 MMC FD तक कम हो जाएगी। जैसा कि कतर के साथ GTD मुआहदों के तहत बरनेट के 13.37% की कीमत पर 5 कार्गोज और ब्रीनेट के 10.2% पर 2 कार्गो सिर्फ फरवरी में दस्तयाब होंगे और फरवरी के महीने में 12.14% की लागत पर LNI से कोई LNG कार्गो नहीं होगा और इससे मुल्क में गैस का बहरान जो है वो बढ़ जाएगा। तो हालात अल्लाह ना करे बहुत बदतर होने वाले हैं, लेकिन जाहिर बात है इंपोर्टेड हुकूमत है, उसकी नाअहली है और उसका शाखसाना तो अब हम सब ने बर्दाश्त करना है और इसकी कीमत पूरी कौम ने अदा करनी है। जलीलो खार होकर आटे का बहरान, हर जगह हर चीज का बहरान है सिवाय एक चीज के। NRO बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा है, जिसने लेना है। अगर पैसा है, आपके पास ताकत है, आप करप्ट हैं, तो आपके लिए ये सबसे आइडियल टाइम है, आपके लिए ये सबसे बेहतरीन टाइम है। बाकी हर पाकिस्तानी के लिए ये इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत एक अजाब बन चुकी है और कोई इसमें कमी नहीं ला रही। आप देखें, मोहसिन नकवी आए और ये सब कुछ जल्दी जल्दी किया गया। अब वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को भी ओहदे से हटाया गया है। मोहम्मद खान भट्टी का वजीर आला ऑफिस से तबादला किया गया, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।
محمد خان بھٹی کی خدمات واپس پنجاب اسمبلی کے سپرد کر دی گئی ہیں اور محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال جولائی میں محمد خان بھٹی کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا پرنسپل سیکرٹری تعینات کیا گیا تھا۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ مقرر کیا تھا اور انہوں نے رات کو ہی عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب سنبھالتے ہی پنجاب کی سول اور پولیس انتظامیہ میں بھی تبدیلیوں کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق کیپٹل سٹی پولیس آفیسر لاہور غلام محمود ڈوگر کو عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ بلال صدیق کیمیانہ کو سی سی پی او لاہور تعینات کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سمیر احمد سید کو پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ تعینات کیے جانے اور ڈاکٹر عثمان انور کو انسپیکٹر جنرل آئی جی پنجاب لگائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق زاہد اختر زمان کو چیف سیکرٹری پنجاب تعینات کیے جانے کا امکان ہے اور دونوں ناموں کی سمری جلد وفاق کو بھجوائی جائے گی۔ ناظرین اکرام، اب یہاں پر ایک اور معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہوا ہے۔ وفاقی حکومت نے بھی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے نئی جے آئی ٹی تشکیل دے دی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے تشکیل دی جانے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ آئی جی ریلوے راؤ سردار خان کو بنایا گیا ہے اور تحقیقاتی ٹیم میں 5 افسران شامل ہیں۔ جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی، انٹیلیجنس بیورو اور ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندے بھی شامل ہیں، جبکہ جے آئی ٹی 3 نومبر کو عمران خان پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کرے گی۔ ناظرین اکرام، محسن نقوی کے آتے ہی اس کے ساتھ ہی جے آئی ٹی کا آنا بہت سے سوالات جو ہیں اس وجہ سے کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن چلیں ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں باقی بھی۔ اب چودھری نثار نے سلیم صافی کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں الیکشن لڑنے تک کسی پارٹی میں نہیں آؤں گا، اس کے بعد کسی پارٹی میں آؤں گا، اور یہ اسی جانب اشارہ تھا کہ میں نون لیگ میں نہیں جانا چاہتا، یعنی وہ پی ٹی آئی میں بھی نہیں جانا چاہتے کیونکہ پی ٹی آئی کا غالباً پی ٹی آئی پر کیونکہ کاٹا لگ گیا ہے اور یہ ایک میسج بھی ہے، اس لیے بہت سے گروپ اب بنائے جائیں گے اور یہ پلاننگ بنائی جا رہی ہے، جیسے شاید خاقان عباسی ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہوں گے۔ اب یہ وزن کسی ایک پلڑے میں نہیں ڈالا جائے گا، بی اے پی بھی اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑے گی، پھر کنگ میکرز جو ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سب کو کمپائل کر کے کسی ایک کے پلڑے میں یہ وزن ڈالے گی، تو اس طرح کی ایک حکومت بنا دی جائے گی، لیکن عمران خان کو کسی بھی طریقے سے مائنس کر دیا جائے کیونکہ عمران خان کے نام پر تو کاٹا لگ گیا ہے، یہ بہت سے طاقتور لوگوں کا دعویٰ ہے۔ اب سلیم صافی کا پروگرام ہے جرگہ، جس کے میزبانی سلیم صافی کرتے ہیں۔ اس میں عمران خان کے خلاف چودھری نثار نہیں بولنا چاہتے تھے، مگر سلیم صافی بار بار کوئی سوال کر کے ان سے کچھ اگلوانا چاہ رہے تھے، عمران خان کے خلاف بلوانا چاہ رہے تھے۔ مثلا خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی کی بات کی کہ دیکھیں جی عمران خان نے یہ کیا، لیکن چودھری صاحب نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ہاں، چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ایک انکشاف کیا کہ نئی پارٹی بنانے کی بات چل رہی ہے، تو انہوں نے یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت کے لیے بات چل رہی ہے، مجھ سے رابطہ ہوا، لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے میں جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور جنرل آصف غفور وغیرہ کا بڑا کردار رہا ہے۔ عمران کی حکومت کا خاتمہ داخلی سیاست کی وجہ سے ہوا۔ سب سے بڑا مسئلہ معاشرے میں تنزلی، یہاں سچ اور جھوٹ میں تفریق ختم ہو گئی ہے، جائز ناجائز میں ختم ہو گئی ہے، اور 1 نمبر اور 2 نمبر میں تفریق ختم ہو گئی ہے۔ تو چودھری نثار علی خان نے بہت بڑی بات کی ہے، جس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ تیسرا بڑا نام جنرل آصف غفور کا لیا گیا ہے۔ جنرل آصف غفور کا نام اس سے پہلے سلیم صافی نے لیا، پھر اب چودھری نثار کی جانب سے یہ نام آیا ہے۔ ویسے میں آپ کو اس کی ہسٹری بتا دیتا ہوں۔ جب ڈان لیکس ہوئی تھی اور اس وقت حکومت تھی نواز شریف کی، جس میں چودھری صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ وہ وزیر داخلہ تھے، تو اس وقت ایک جے آئی ٹی بنی تھی ڈان لیکس پر۔ اس جے آئی ٹی کو آصف غفور نے ٹویٹس کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دس جے آئی ٹی از ریجیکٹڈ، یعنی وہ رپورٹ جو جے آئی ٹی نے بھیجوائی ہے اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس وقت وہ ٹویٹ واپس بھی ہوا اور ایک مسئلہ بنا۔ چودھری نثار نے اس وقت جنرل آصف غفور کے اس ٹویٹ پر بات کی تھی کہ انسٹیٹیوشنز ڈونٹ کمیونیکیٹ تھرو ٹویٹس۔ اس کے بعد جو وزارت داخلہ ہے اس کی جانب سے ایک پورا بیان بھی آیا
جس میں ٹویٹ پر بات کی گئی کہ ایسے ادارے جو ہیں وہ بات نہیں کرتے اور اداروں کو جو ہے وہ ٹویٹس کے ذریعے بات نہیں کرنی چاہیے، تو یہ ایک مکمل پرانی چپترش ہے۔ اس وقت یہ نام شاید ان کے ذہن میں تھا، ایک حاضر سروس جرنیل پر بیک ٹو بیک اس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں، پہلے سلیم صافی کی جانب سے، اب چودھری نثار کی جانب سے۔ اس پر ادارہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے ایکشن لینا چاہیے۔ جنرل آصف غفور کی خدمات بطور ڈی جی آئی ایس پی آر سب کو یاد ہے، وہ ایک بہترین جرنیل ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس لیے اس پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو یقیناً ادارے کو ایکشن لینا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔